बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज इंतहाई अहम मामले पे बात करनी है। मामला है अफ़गानिस्तान का, अफ़गान तालिबान का और अफ़गान तालिबान के मुस्तक़बिल का। किसी का अगर ये ख़याल है कि अफ़गान तालिबान ने आगे जाकर कोई इलेक्शन वग़ैरह कराना है तो और आगे जाके कोई लोया जरगे का इनेकाद करना है, तो ये लोग जो हैं अगर इस तरह का सोचते हैं तो खातिर जमा रखें। अफ़गान तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं करना। अफ़गान तालिबान ने एक नए मंसूबे का ऐलान किया है और ये 5 साला मंसूबा है। 4 साल वो गुज़ार चुके हैं। आप कह सकते हैं कि इस हवाले से कामयाबी से गुज़ारे हैं कि इन 4 सालों में किसी बड़ी मुज़ाहमत का उनको अफ़गानिस्तान के अंदर सामना नहीं करना पड़ा। कोई सियासी जमात उनके मुकाबले में खड़ी नहीं है। कोई मुज़ाहमत इस तरीके की नहीं है कि जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ख़तरा है। ये सारा मामला मैंने डिस्कस करना है। और 5 साला जो इनका नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसका ऐलान किया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या अहदाफ़ हैं, ये भी आपको बताना है। कुछ वाक़यात हुए हैं वीडियो के आखिर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बात आज की वीडियो में मैंने इस मामले पे करनी है। 4 साला जो दौर था उसमें ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर तनक़ीद भी बहुत हुई। ये भी कहा गया कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब किया अफ़गान तालिबान ने। लड़कियों की आला तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, ख़वातीन की मुलाज़मत के ऊपर पाबंदी लगाई और वहाँ पे इस्लामी सज़ाओं के हवाले से भी मुख्तलिफ़ जो आलमी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। मगरबी ममालिक की तरफ से रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका की तरफ से या उनके टैंक्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आती रही हैं। मुसलसल दबाव में लाने की कोशिश की जाती रही है अफ़गान तालिबान को, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इन सारी पाबंदियों को, इन सारी रिपोर्ट्स को जूती की नोक के ऊपर रखा। और रिसेंटली आपको पता है कि सुप्रीम लीडर अफ़गानिस्तान के शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ये ऐलान किया है कि अब हम कोई अबूरी हुकूमत नहीं हैं, अब हम कोई निगरान हुकूमत नहीं हैं, बल्कि मुस्तकिल हुकूमत। दोहा मुआहिदा जब हुआ था तो उसमें ये बात लिखी गई थी बाकायदा, उस पर अफ़गान तालिबान ने भी दस्तखत किए हैं कि एक लोया जरगे का इनेकाद किया जाएगा, एक इंक्लूसिव हुकूमत कायम की जाएगी। यानी तमाम जो लिसानी ग्रुप्स हैं, जो तमाम सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, इन सब को नुमाइंदगी दी जाएगी। तमाम जो गिरोह हैं या जो सियासी जमातें हैं इनको बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी दी जाएगी और एक इंक्लूसिव हुकूमत कायम की जाएगी। इन 4 सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा, ना अफ़गान अवाम ने ना दुनिया ने। और वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उन पर हमने देखा कि उनकी सरगर्मियों के ऊपर भी पाबंदी लगी। जैसे कि आप साबका हुकूमतों के अहदेदारों को देखें, वो आज़ादाना अपनी सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक ऐसा माहौल ही नहीं है कि वहाँ पे सियासी जमातें हों जिस तरह पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हम देखते हैं। वहाँ पे कोई पार्लिमान हो, कोई मुंतखब पार्लियामेंट हो, उसके अंदर अपोजिशन हो, हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की जा सके, या फिर आज़ादाना तरीके से वहाँ पे कोई मुज़ाहरा वग़ैरह हो, एहतजाज वग़ैरह ऐसा कोई सिलसिला हम अफ़गानिस्तान में नहीं देख रहे। साबका हुक्मरान आप देखें कि आज डॉक्टर अशरफ गनी कहाँ हैं, हामिद करज़ई कहाँ हैं और अहमद शाह मसूद के साहिबजादे कहाँ हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम कहाँ हैं, अब्दुल रसूल सियाफ़ कहाँ हैं, इस तरह बाकी बहुत सारे लीडर्स कहाँ हैं। जो गुलबदीन हिकमतयार हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं अफ़गानिस्तान के, वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि अपने घर में नज़रबंद हैं। उनका जो एक मरकज़ था जो हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान का, जहाँ पे उनकी रिहाइश भी थी, वो उनसे खाली करा ली गई और उनको एक दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया। अब ये जो 5 साला प्लान है इसका बाकायदा ऐलान किया है तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और मीडिया को ये तफ़सीलात सारी बताई हैं। ये जो नई कौमी तरक्याती पॉलिसी है इस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पॉलिसी जो है ये मुल्की वसाइल और सलाहियतों के इस्तेमाल के ज़रिए मुल्क के अहम तवील मुद्दती मकासद के हसूल के लिए तैयार की गई है और अफ़गान हुकूमत की क़यादत ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। मुजाहिद के मुताबिक पॉलिसी एक जामे और तवील मुद्दती फ्रेमवर्क है जो अगले 5 सालों में
قومی ترجیحات کی رہنمائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہے کیا؟ اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل کو استعمال کرنا ہے اور ایک حکمت عملی کے تحت ان وسائل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس منصوبے میں گڈ گورننس یعنی اچھی حکمرانی، بین الاقوامی تعلقات، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک نے، باقی ساری دنیا نے آج تک افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا سوائے روس کے۔ روس نے کچھ ہی عرصہ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ باقاعدہ سفیر جو ہے کابل میں ان کا موجود ہے۔ اچھا، سلامتی اور امن عامہ، اقتصادی ترقی، سماجی ترقی، قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال، پائیدار وسائل کا انتظام، توانائی کی فراہمی، زرعی اور لائف سٹاک کی ترقی، بہتر مالیاتی انتظام، الیکٹرانک ادائیگیوں کی توسیع، صحت کی خدمات میں اضافہ، خوراک کی حفاظت، تعلیم، انسانی وسائل اور ثقافتی ترقی، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترجیحات شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اچھی گورننس کے لیے، گڈ گورننس کے لیے ان تمام شعبوں میں جو خدمات ہیں حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے، اس پہ عوام کا مطمئن ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ جی صحت کی جو سہولیات ہیں یا صحت کی جو خدمات ہیں ان میں اضافہ کرنا۔ اب جب آپ صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صرف مردوں کی صحت کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، وہاں پہ خواتین کی صحت کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ اور اگر جس طریقے سے اعلیٰ تعلیم کے اوپر لڑکیوں کے اوپر پابندی ہے، اگر وہاں پہ لڑکیاں میڈیکل کے شعبے میں نہیں جا سکتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد افغانستان کی کیا صورتحال ہوگی جب آپ کو ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹر نہیں نظر آئے گی، جب آپ کو ہسپتالوں میں لیڈی نرس نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ نظام جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ بہت ساری خامیاں بھی ہیں، بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے عالمی سطح کے اوپر افغان طالبان کے طرز حکمرانی کے حوالے سے، لیکن لوگ اگر امن و امان کے حوالے سے دیکھیں، وہاں پہ تشدد کا خاتمہ ہوا ہے، جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں پہ لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو پابندیاں ہیں، کچھ فیصلے قندھار سے آتے ہیں، کچھ فیصلے کابل میں ہوتے ہیں، لیکن کابل کا کوئی فیصلہ جو ہے یہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہا۔ سارے فیصلے اگر مؤثر ثابت ہوتے ہیں تو وہ قندھار کے فیصلے جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی جو شعبے ہیں ان میں بھی لوگ ظاہر ہے کہ اگر مطمئن ہوں گے تو پھر وہ طالبان کی حکومت سے بھی مطمئن ہوں گے۔ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ واقعی پورے افغانستان میں افغان طالبان جو ہیں یہ مقبولیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں، یہ پاپولر بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ اقتدار میں آئے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، کابل تک وہ پہنچے، پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا، غیر ملکی افواج نکلی، امریکہ کی افواج نکلی، ایک بھی فوجی وہاں پہ نہیں رہا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عہدے جو ہیں یہ تقسیم کیے گئے، فیصلہ ہوا، اس میں کچھ تاخیر ہوئی چونکہ اندرونی طور پر بھی اس میں بڑی کھینچا تانی رہی۔ ملا عبدالغنی برادر کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو توقع تھی کہ وہ یا تو لیڈر بنیں گے، سپریم لیڈر بنیں گے یا پھر وزیر اعظم بنیں گے، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ جو قندھاری گروپ کے نمائندہ تھے ان کو سپریم لیڈر بنایا گیا۔ ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب مجاہد کو وزیر دفاع بنایا گیا، اور ان کا شاید سب سے زیادہ جو میرٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ملا عمر اخند کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح جو خلیفہ سراج الدین حقانی ہیں ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا۔ ان کا بھی شاید یہ جو پکتیکا، خوست، پکتیا، یہاں پہ جو آباد زدران قبیلہ ہے، اس میں سے کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں تھی کہ اس کو متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا سراج الدین حقانی کے، کیونکہ وہ مولوی جلال الدین حقانی کے صاحبزادے اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ تو اسی طرح باقی عہدوں کے حوالے سے بھی، اور اس میں سخت گیر جو طالبان ہیں جو قندھار سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی، اور ان کے مابین آج بھی اگر آپ مختلف ایشوز کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 5 سالہ منصوبہ انہوں نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک طالبان
جو ہیں یہ رہیں گے، افغانستان کا کنٹرول ان کے پاس رہے گا۔ دنیا کے پاس، افغان عوام کے پاس اس وقت کوئی متبادل افغان طالبان کا نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نکات تھے، اس مختلف جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں اپنے طور پر جس طریقے سے ان کی گورننس ہے اس حوالے سے وہ کافی مطمئن ہیں کہ جی ہم بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں، ہمارا عدالتی نظام جو ہے، ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ بہترین ہے، اور جب بھی ان پہ تنقید ہوتی ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہمارا اپنا ایک شرعی نظام ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ کچھ واقعات یہ مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ دیر بالا میں ایک CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہوا ہے۔ اس میں ایک مقامی جو کمانڈر ہے، ملیٹنٹ کمانڈر ہے، ساجد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ مارا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس آپریشن میں 9 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، جن میں سے بیشتر کی لاشیں مل گئی ہیں۔ 2 عام شہری شہید ہوئے ہیں، یہاں پر بھی سویلینز کا نقصان ہوا ہے، 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں گزشتہ کئی دنوں سے جو کارروائیاں جاری ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ٹوٹل 66 ملیٹنٹس جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، 2 کو گرفتار کیا گیا ہے، 6 ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں، اور یہ فضائی کارروائی بھی کی گئی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور پاک فضائیہ کی جانب سے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیچ میں 13، مستونگ میں 7، جبکہ 2 گرفتار، تمپ میں اہم کمانڈر زاہد صالح سمیت 5، پنجگور اور تربت میں 11، اور مچ میں 6 ٹھکانوں پر پاک فضائیہ کی ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، جس میں 30 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ یہ جناب صورتحال، اور ایک خبر جو کل سے گردش میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ امیر خان متقی بھارت کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے، جو ٹیکنیکل وجہ پاکستان کے دورے کی منسوخی کا سبب بنی۔ 4 اگست کو وہ آ رہے تھے، لیکن اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی سینکشنز کمیٹی ہے، ان کی طرف سے سفر کی اجازت نہیں ملی امیر خان متقی افغانستان کے وزیر خارجہ کو، تو اس لیے وہ پاکستان نہیں آ سکے، اور اسی وجہ سے وہ بھارت کا دورہ بھی نہیں کر سکے۔ 27 سے لے کر 29 اگست تک ان کا نئی دہلی کا دورہ تھا، یہ نہیں ہو سکا۔ اس پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں تفصیلی بھی بات کروں گا، لیکن ویڈیو چونکہ طویل ہو رہی ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔